لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا باب ہے باب النصیحہ، خیر خواہی کا باب۔ قال اللہ تعالی انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بھائی بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانصح لکم، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں۔ یہ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا تھا، اور تمام انبیاء اپنی امت کے بہت زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں، کیونکہ اگر خیر خواہی نہ ہو تو انسان کسی کو دین کی دعوت دے ہی نہیں سکتا۔ یہ انبیاء کی اپنی امت کے ساتھ خیر خواہی ہوتی ہے کہ ان کو دوزخ سے بچا لیا جائے اور ان جنت میں داخلے کے لیے ان کے لیے راستے آسان کر دیے جائیں۔ یہ خیر خواہی ہی بنیاد بنتی ہے دین کی طرف دعوت کی۔ تو تمام انبیاء اپنی امتوں کے لیے انتہائی خیر خواہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی دیکھ لیجیے اپنی امت کے لیے۔ آپ نے اپنی زندگی میں تو جو امت کو دعوت دی قیامت والے دن بھی آپ اپنی اس دعا کو جو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی، اپنی امت کی سفارش کے لیے اللہ کے رسول نے باقی رکھا ہے۔ ورنہ آپ چاہتے تو اس دنیا میں اللہ سے دعا کر لیتے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما لیتے، اللہ کے رسول اور کچھ نہیں تو یہی دعا کر لیتے اللہ مجھے کوئی بیٹا دے دے، یا اپنے دین کے مشن کے پورا ہونے ہی کی دعا کر لیتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خیر خواہی کے لیے اپنی دعا مؤخر رکھی ہے کہ قیامت والے دن میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے کروں گا اور اللہ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اور حضرت ہود نے کہا میں تمہارے لیے خیر خواہی کرنے والا امانت دار ہوں۔ حضرت ابو رقیہ تمیم بن اوس داری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے کہا کس کی خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی، اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے حکمرانوں کی اور عام مسلمانوں کی۔ تو لہٰذا الدین و نصیحہ، دین تو خیر خواہی ہی کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات پر لوگوں سے بیعت بھی لیا کرتے تھے کہ تم ایک دوسرے سے خیر خواہی کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیر خواہی سے کیا مراد ہے، کس کی خیر خواہی کریں؟ تو سب سے پہلے ہمیں کس کی خیر خواہی کرنی ہے؟ اللہ کی خیر خواہی۔ اللہ کی خیر خواہی سے کیا مراد ہے؟ اللہ پر سچے دل سے ایمان لایا جائے اور اللہ کی سچے دل کے ساتھ اطاعت کی جائے۔ جن باتوں سے اس نے روک دیا ان سے رک جایا جائے، جن باتوں کا اس نے حکم دے دیا ان پہ عمل کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول سے سچی محبت کی جائے، آپ کی سنت کی پیروی کی جائے، اور آپ نے جو مشن یا دین کا پیغام ہمیں دیا اس کے مطابق اپنی طاقت تک عمل کیا جائے۔ اللہ کی کتاب کی خیر خواہی سے کیا مراد ہے؟ انسان کو قرآن سے محبت ہو، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں انسان غور و فکر کرے، اسے سوچے، اسے سمجھے، اور سوچنے اور سمجھنے سے پہلے اس کی تلاوت کرے، اس سے محبت کرے، اس میں غور کرے اور غور کرنے کے بعد اس پر عمل کرے۔ اب رمضان میں اور رمضان اور قرآن ان دونوں کا اکٹھا ساتھ ہے۔ رمضان میں قرآن کو سمجھنے کے لیے کوشش کی جائے۔ قرآن کے 5 حق ہیں، یہ حق میں آپ کو مختصر بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ تلاوت کرنے سے بھی پہلے قرآن کا حق کیا ہے؟ قرآن پہ ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہم نے اس کو اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھنا ہے۔ نمبر 2، قرآن کی تلاوت بڑی محبت کے ساتھ کی جائے، اور نمبر 3 اس کا ترجمہ سیکھیے، اس کی تفسیر سیکھیں اور اس میں غور و فکر کریں، اس پر ٹائم لگائیں اور پھر اس پر عمل کریں
اور آخری حق قرآن کا یہ ہے کہ جب آپ کو یہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے آپ کے دل میں اتر گئی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کی توفیق دے دی، تو لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیجیے۔ تو یہ ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے آپ سے سچی محبت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے اور آپ کی سنت پر عمل کیا جائے۔ یہ خیر خواہی آپ کی حیات مبارکہ کے وقت تھی۔ آپ کی وفات کے بعد خیر خواہی کیا ہے کہ آپ کی سنت پر بے عین ہی عمل کیا جائے، آپ کی سیرت کو اپنایا جائے، آپ کے حکم کی تعظیم کی جائے، اور جن باتوں سے آپ نے روکا ہے ان سے رک جایا جائے، بدعت سے بھی اجتناب کریں، اور سب سے بڑا آپ کا حق یہ ہے کہ آپ پر درود کثرت سے بھیجا جائے۔ یہ ہے اللہ سے خیر خواہی، اللہ کی کتاب سے خیر خواہی، اور پھر اللہ کے رسول سے خیر خواہی، اور اس کے بعد وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ مسلمان حکمرانوں سے خیر خواہی۔ مسلمان حکمرانوں سے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ حق میں ان کی مدد کی جائے، حق میں ان کی مدد کی جائے۔ اگر وہ ہمیں سیدھے راستے کا حکم دیتے ہیں ان کی مدد کی جائے، اور اگر وہ ہمیں غلط بات کا حکم دیتے ہیں تو اس سلسلے میں ان سے تعاون نہ کیا جائے۔ یہی مقصد تھا تعاون علی البر والتقوی۔ نیکی کا کام ہے ضرور ان کا ساتھ دیجیے، برائی کا کام ہے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیجیے، اور ان کی تب تک اطاعت کی جائے جب تک کہ وہ واضح کفر کا ارتکاب نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے اگر وہ واضح کفر کا ارتکاب کریں تو پھر آپ ان کی اطاعت نہ کرنے کے پابند ہیں، کیونکہ اصل اطاعت اللہ ہی کی ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور اس کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کی جائے۔ عام مسلمانوں کی خیر خواہی سے کیا مراد ہے؟ جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے خادم ہیں، ہمارے ملازم ہیں، ہمارے دکاندار ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، جو بھی لوگ ہیں سب سے خیر خواہی کی جائے۔ ہم عام طور پہ اپنی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کا نام خود غرضی ہے، لیکن شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کی جائے، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کی جائے، اپنے ملازموں کے ساتھ بھی خیر خواہی کر لی جائے۔ ملازموں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ ان کے مسائل کو بھی ذرا دیکھ لیا جائے، وہ بھی تھک جاتے ہیں، دیکھ لیا جائے کہ ان کو بھی گرمی لگتی ہے، رمضان میں ان کے اوپر کاموں کا زیادہ بوجھ نہ ڈال دیا جائے۔ اسی طرح دکاندار کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنا فائدہ تو سوچ لیں اور اس کا فائدہ نہ سوچیں۔ ظاہر ہے دکاندار نے دکان اپنی اسی لیے رکھی ہے کہ وہ اس نے کچھ نہ کچھ اس میں سے نفع کمانا ہے، وہ اس کا جائز حق ہے۔ تو تمام لوگوں سے خیر خواہی کی جائے، اور یہ اتنی اہم بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بیعت لیتے تھے۔ یہ حدیث اگر میں سمجھتی ہوں اسی ایک حدیث پر عمل کر لیا جائے تو سارے دین پر عمل ہو جائے۔ اللہ سے خیر خواہی کیجیے، اللہ کی کتاب سے خیر خواہی کیجیے، اللہ کے رسول سے خیر خواہی کیجیے، حکمرانوں سے خیر خواہی کیجیے، اور عام مسلمانوں سے خیر خواہی کیجیے۔ اور اگر ہم اس حدیث پر عمل کر لیں تو میرا خیال ہے کہ بہت سے ہمارے معاملے حل ہو سکتے ہیں۔ عام مسلمانوں میں سے خیر خواہی کرنے کا ایک معیار بھی ہمیں حدیث نے بتا دیا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب کبھی کسی سے معاملہ ہو اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے سوچئے، اگر میں اس جگہ پہ ہوتی تو مجھے کیسا لگتا اور میں کیا اس وقت پسند کرتی۔ تو عام لوگوں سے خیر خواہی کے لیے یہ والا معیار اپنے سامنے رکھ لیجئے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی تب تک مومن نہیں ہوتا کہ جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہاں مومن ہونے سے مراد یہ ہے وہ کامل مومن نہیں ہوتا،
تو کامل مومن ہونے کے لیے شرط کیا رکھی ہے؟ جو آپ کو اپنی ذات کے لیے پسند ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کو یہ پسند ہے کہ ہر کوئی میری عزت کرے، دوسروں کی بھی پھر عزت کرے۔ اگر آپ کو اپنے لیے یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ کے ساتھ ظلم کرے، تو پھر آپ بھی دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ کیجئے، دوسروں کے ساتھ ظلم نہ کیجئے، دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ کیجئے۔ آپ چاہتی ہیں کہ ہر کوئی آپ کے ساتھ جو ہے اپنا معاملہ درست رکھے، آپ کو ذلیل نہ کرے، آپ بھی دوسروں کو ذلیل نہ کیجیے۔ یہ جو میں نے آپ کو ایک دو مثالیں دی ہیں، اسی کو اپنی پوری زندگی پہ ان کو قیاس کر لیجئے۔ جو معاملہ آپ اپنے لیے ناپسند کرتی ہیں، آپ کا خیال ہے کہ فلاں میری جائیداد کھا گیا ہے، میں اس کی جائیداد کھا لوں، یا میں فلاں کے ساتھ یہ چالاکی لگا لوں۔ اگر آپ پسند کرتی ہیں کہ فلاں میرے ساتھ چالاکی نہ لگائے تو اگلے ساتھ بھی چالاکی نہ لگائیں۔ آپ پسند کرتی ہیں فلاں میرے ساتھ جھوٹ نہ بولے، آپ بھی اگلے کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں۔ تو لہٰذا ایک اصول اپنے سامنے رکھ لیجئے کہ آپ تب تک مومن نہیں ہوتے جب تک کہ دوسرے کے ساتھ آپ کا رویہ یہ ہو کہ میں اس چیز کو ناپسند کرتی ہوں، تو آپ بھی دوسروں کے ساتھ وہ رویہ نہ رکھیں۔ یہ آپ کے ایمان کا معیار ہے۔ اگر مومن اس پر عمل کریں تو یقیناً معاشرے سے تمام اخلاقی برائیاں ختم ہو جائیں، ہمارے آپس کے جھگڑے، ہمارے آپس کی نفرتیں، ہمارے آپس کے مسائل، یہ سب ختم ہو جائیں، اور اسلامی معاشرے میں ہمدردی اور محبت پیدا ہو جائے۔ باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ قال اللہ تعالی وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دے، لوگوں کو نیکی سے کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ امت محمدیہ بہترین امت ہے، اور یہ بہترین امت ہونے کا درجہ اسے اس لیے ملا ہے کہ تم خیر کی دعوت دیتے ہو اور امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ تو اس آیت میں دو باتوں کا ذکر علیحدہ علیحدہ آیا ہے، ایک ہے خیر کی دعوت دینا اور ایک ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ خیر کی دعوت دینے کے لیے مخصوص علم کی اور مخصوص صلاحیتوں کے حامل افراد کی ضرورت ہے جو خیر کی دعوت دینے کا کام کر سکیں۔ ان کو اس کے لیے ایک درجے کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے، اور ان کو اس کام کی صلاحیت بھی ان کے اندر ہونی چاہیے یا ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ تو یہ تو ہے خیر کی دعوت دینا۔ یہ کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کے اندر مطلوبہ علم اور مطلوبہ صلاحیتیں ہوں، لیکن نہی عن المنکر اور عمل بالمعروف یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ جتنا جتنا علم ہے اتنا اتنا نیکی کا حکم دیں۔ مثال کے طور پہ نماز کا وقت آ گیا ہے، آئیے نماز پڑھیں۔ کوئی شخص آپ کے سامنے غلط کام کر رہا ہے، اس کو برائی سے روک دیں، اور یہ ہر فرد پر لازم ہے۔ جتنا اس کا علم ہے، جتنی اس کی طاقت ہے، اس کے مطابق اس کو کرنا ہے۔ باقی دین کی دعوت دینا یا آپ یوں سمجھ لیجئے درس دینا، یہ کام تو مخصوص لوگوں کی ذمہ داری ہوگی جو اس کے اہل ہیں، اور وہ کام وہی کریں گے۔ لیکن یہ جو امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ وہ جہاں بیٹھا ہے، وہ جس مقام پہ ہے، وہ جس حیثیت کا ہے، اسے اپنی طاقت کے مطابق یہ والا کام کرنا ہے، یہ فرض ہے۔ جبکہ دعوت دینا وہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اس کی اہلیت رکھتے ہوں، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہر مسلمان پر ہر جگہ یہ لازم ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو کہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ اور اگر ہم یہ بہترین امت بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں لوگوں کو برائی سے روکنا ہوگا اور نیکی کا حکم دینا ہوگا۔ خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں عفو و درگزر اختیار کرو
نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آداب بتا رہے ہیں دین کی دعوت کے، کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس سلسلے میں۔ جب آپ لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں تو لوگ آپ کو تنگ بھی کریں گے، آپ کے لیے 100 مسئلے پیش آئیں گے، لوگ آپ کو مشتعل بھی کریں گے، آپ کو وہاں پہ غصہ بھی آئے گا، مشکلات پیش آئیں گی۔ تو تب آپ نے کیا کرنا ہے؟ عفو و درگزر اختیار کریں، اگنور کر دیں۔ اگر آپ لوگوں کا جواب دینے لگ جائیں گے تو مسئلہ بڑھ جائے گا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو ایسا ہے، دین کی دعوت دینے کے لیے سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ عفو و درگزر سے کام لیں، نیکی کا حکم دیں، اور جاہل لوگ جو آپ کے راستے میں مسائل پیدا کر دیتے ہیں ان سے اعراض کر لیجئے، ان کی بات کی پرواہ نہ کیجیے، انہیں چھوڑ دیجیے۔ وقال اللہ تعالی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں سے ایک دوسرے کا دوست ہے، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ مومنوں کی خاص صفت ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ یہاں پہ عورتوں کا بھی ذکر آ گیا، عورتوں نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ عورت کا دائرہ کار جہاں جہاں ہے وہ یہ کام کرنے کی ذمہ دار ہے۔ وقال اللہ تعالی لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا تھا حضرت داود کی زبان سے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور وہ حد سے بڑے ہوئے تھے۔ ان کی کون سی نافرمانی تھی جن کی بنا پر ان پر لعنت کی گئی تھی؟ وہ برائی سے نہ روکتے تھے جس کو وہ کرتے تھے، وہ بڑا ہی برا کام کرتے تھے۔ تو اصل بات ہے کس برائی پہ ان کو لعنت کی گئی؟ کہ وہ نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے۔ اس بات پہ بنی اسرائیل کو لعنت کی گئی، حضرت داود کی زبان سے بھی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی۔ وقال اللہ تعالی وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور اے نبی فرما دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، جو چاہتا ہے ایمان لے آئے اور جو چاہتا ہے وہ کفر کر لے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، آپ کھلے کھلے پکار دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ کو جو اللہ کے احکامات آ رہے ہیں اس کو کھلے طور پر بیان کر دیجئے، معاشرے کے لوگوں سے قطعاً نہ خوف کھائیے، ان کی ملامت سے نہ ڈریے، اللہ کا حکم واضح طور پر بیان کر دیجئے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو کہ برائی سے روکتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا بڑے برے عذاب کے ساتھ پکڑ لیا، اس وجہ سے جو وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ اصل بات ہے جب کسی معاشرے میں کوئی برائی پھیل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور یہ عذاب آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ انہوں نے نہی عن المنکر نہیں کیا ہوتا، اور پھر اس وقت اللہ کا عذاب پورے معاشرے پر آ جاتا ہے۔ یہی اصول اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا ہے کہ ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو منع کرتے تھے برائی سے، اور ہم نے ظالم لوگوں کو برے عذاب کے ساتھ پکڑ لیا اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے جو شخص کسی برائی کو ہوتا دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے بدل دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل سے اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ کیا اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں؟ تم میں سے کسی کے سامنے برائی ہو رہی ہے، سب سے پہلے اسے اپنے ہاتھ سے روک دیں۔ ہاتھ سے کیسے روکیں؟ طاقت کے ساتھ روک دیں، اور اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے ایسا کرنے کی تو پھر کم از کم زبان سے بتائیں یہ کام غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔
اور اگر یہ بھی کرنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر کم از کم اپنے دل میں اس کو برا جانے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی محفل میں بیٹھی ہیں، وہاں آپ دیکھ رہی ہیں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ میں ایک آپ کو پریکٹیکل مثال دے دیتی ہوں۔ آپ کسی شادی کی محفل میں گئی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں آپ دیکھ رہی ہیں بے حیائی ہو رہی ہے، وہاں آپ دیکھ رہی ہیں وہاں پہ میوزک چل رہا ہے اور ایسے کام ہو رہے ہیں جو اللہ کی واضح نافرمانی ہے، تو ایسا کیجئے، اگر تو آپ کے پاس طاقت ہے طاقت سے روک دیجئے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے پاس طاقت نہیں ہوتی، اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ جس کے پاس طاقت ہے، کوئی خاندان کا بڑا ہے، وہ تو طاقت کے ساتھ روکتے، بھئی تم یہ کام نہیں کرو گے، ختم کرو اس ساری خرابی کو۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا پھر کم از کم زبان سے برا جانے، زبان سے برا کہیں یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ کام غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ بھی آپ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر دل سے برا جانے، کیونکہ اگر دل سے بھی برا نہ جانا تو پھر میں آپ کو بتاؤں ایمان رہتا ہی نہیں۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں برائی کی نفرت باقی رکھی ہے تاکہ ہم وہ برائی خود نہ کریں، کیونکہ جب انسان اس برائی کی نفرت بھی دل میں نہیں رکھتا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر کل کو اس برائی سے مانوس ہو جاتا ہے اور کل کو وہی برائی خود کر لیتا ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو دوں گی۔ جب یہ نیا ہمارے ہاں ٹیلی ویژن آیا، اس سے پہلے ہم یہ سمجھتے تھے بچپن میں کہ ناچ گانا تو صرف کوٹھے والیاں کرتی ہیں، یہ شریف گھروں میں نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے دیکھا جب ٹی وی آیا، ناچ گانا ہونے لگ پڑا اور ہر گھر میں ہونے لگ پڑا۔ شروع میں لوگوں نے برا منایا اور اس کے بعد آج ہر گھر میں ناچ گانا ہو رہا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ ہم سوچا کرتے تھے یہ کیسے ہوگا، لیکن جب ہم نے اسے دل میں برا نہیں جانا تو آج پورا خاندان مل کے وہ ناچ گانا دیکھ رہا ہوتا۔ اسی طرح بے حجابی کو دیکھ لیجئے، کرپشن کو دیکھ لیجئے، جھوٹ بولنے کو دیکھ لیجئے۔ ہم نے اگر اس کی برائی کو دل میں برا نہ سمجھا تو پھر کیا ہوگا، ہم بھی اس گناہ کا شکار ہو جائیں گے۔ برائی اگر دیکھیں طاقت سے روکیں، طاقت نہیں ہے زبان سے روکیں، زبان سے روکنے کی بھی آپ کے اندر ہمت نہیں ہے۔ بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ وہاں پہ زبان سے بھی نہیں روک سکتے، تو پھر تیسری بات کیا ہے، اسے دل میں برا جانے ہے۔ لیکن یہ یقین رکھیے کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر آپ کو برائی نہیں نہ لگ رہی تو میں آپ کو بتاؤں آپ کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، آپ کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ آپ نے برائی کی نفرت کو اپنے دل میں زندہ رکھنا ہے۔ اگر یہ نفرت دل میں زندہ نہ رہی، آپ کا ایمان نہیں ہے، اور پریکٹیکلی کیا ہوگا، آپ اس برائی کا شکار ہو جائیں گے، آپ اس برائی پر خود عمل کرنے والے ہوں گے۔ جیسے میں نے آپ کو کئی مثالیں دی ہیں، ہمارا معاشرہ آج جن حالتوں کو پہنچا ہے اس کی بہت بڑی وجہ نہی عن المنکر ہے، بہت بڑی وجہ نہی عن المنکر، اور اس فریضے سے بے پرواہی کرنا، اس کی بہت بڑی وجہ نہی عن المنکر کے فریضے سے بے پرواہی کرنا ہے۔ آج اگر ایک بے حجاب لڑکی کو یا دوپٹے کے بغیر ایک لڑکی جا رہی ہے، اسے اگر پتہ ہو کہ معاشرے میں 4 لوگ مجھے ٹوکنے والے ہوں گے، کیا خیال ہے اس کی جرت ہوگی کل کو کہ وہ دوپٹے کے بغیر یا حجاب کے بغیر گلی میں آئے؟ میں بڑی سادی سی مثال آپ کو دے رہی ہوں۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ بچیاں دوپٹے کے بغیر پھر رہی ہوتی ہیں اور یہ ایک عام رواج بنتا جا رہا ہے۔ تو برائی سے روکنا لازم ہے، نہ روکیں گے تو یہ معاملے آگے سے آگے چلتے چلے جائیں گے۔ ابو الولید عبادہ بن صامت سے روایت ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمع اور طاعت پر بیعت کی، خواہ ہم تنگی میں ہوں یا آسانی میں ہوں، سہولت میں ہوں یا سختی میں ہوں، اور خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، اور ہم حکمرانوں سے اقتدار کے معاملے میں نہیں لڑیں گے مگر یہ کہ تم ان میں واضح کفر دیکھو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جب بیعت لی تو اس کی یہ دفعات ہیں۔ سب سے پہلی دفعہ کیا تھی؟ حکمرانوں کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے، سنیں گے بھی مانیں گے بھی، خواہ ہم تنگ ہوں خواہ ہم آسانی کی حالت میں ہوں، خواہ ہمارا دل چاہتا ہے خواہ ہمارا دل نہیں چاہتا، کیونکہ ہم لوگ عام طور پر وہ بات مان لیتے ہیں جو ہماری طبیعت کے موافق ہوتی ہے، جو ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے، تو بات ہے وہ تو آپ نے اپنے دل کی بات مانی۔
اصل اطاعت وہ ہوتی ہے جب آپ کو ایک بات اچھی نہیں لگ رہی، آپ کے مزاج کے خلاف ہے، لیکن وہ بات ہے صحیح، اس کو آپ مانیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر بیعت لیتے تھے کہ ہم ان کی بات سنیں گے، ان کی اطاعت کریں گے، خواہ ہم آسانی میں ہوں یا ہم تنگی میں ہوں، یا ہمیں ناپسند ہو یا ہمیں پسند ہو، اور اس حالت میں بھی ہم ان کی بات مانیں گے کہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دی جائے۔ آپ کو پتہ ہے انسان اس وقت اپنا حق سمجھ کے ڈٹ جاتا ہے، نہیں جی یہ تو فلاں کو میرے اوپر ناجائز ترجیح دے دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بیعت لیتے تھے کہ اگر تم دیکھو کہ تمہارے اوپر کسی کو ترجیح دے دی گئی ہے تب بھی تم نے میری بات ماننی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ترجیح دینے والا ہوتا ہے اس کے ذہن میں اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ سمجھ آ رہی، ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ سمجھ آ رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں پر بیعت لیتے تھے، اور ساتھ ہی آپ اس بات پر بھی بیعت لیتے تھے کہ ہم حکمرانوں سے اقتدار کے معاملے میں نہیں لڑیں گے، ہاں اگر تم ان میں واضح کفر دیکھو اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہو تو تب آپ اپنے حکمرانوں کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں۔ جب ان میں واضح کفر دیکھو، آپ اختلاف کر سکتے ہیں اپنے حکمرانوں سے، لیکن شرائط کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر بات میں ان سے اختلاف کرنا شروع کر دیں، واضح کفر ہو اور آپ کے پاس ان کے لیے دلیل ہو۔ اور ایک بات اور بھی تھی جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بیعت لیتے تھے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہم حق بات کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ بہت بڑی بات ہے، جہاں بھی ہم ہوں گے حق بات کریں گے اللہ سے ڈر کے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں ہمیں برا بھلا کہے گا، فلاں ہم بے زیادتی کرے گا۔ اللہ کا حق سب سے زیادہ ہے، تو ان ساری باتوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے بیعت لیا کرتے تھے۔ نعمان بن بشیر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود کو قائم کرنے والا ہے اور اس شخص کی مثال جو کہ ان حدود میں مبتلا ہونے والا ہے ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے کشتی کے اوپر اور نیچے والے حصوں کے بارے میں قرآن اندازی کی۔ ان میں سے بعض تو اوپر والے حصے میں اور بعض نیچے والے حصے میں بیٹھ کے، نیچے حصے والوں کو جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی وہ اوپر والی منزلوں کے پاس سے گزرتے، لہٰذا انہوں نے کہا اگر ہم اپنے ہی حصے میں ایک سوراخ کر لیں اور نیچے سے پانی حاصل کر لیں اور اپنے اوپر والوں کو تکلیف نہ پہنچائیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ مسئلہ کیا ہے، بات کو سمجھ لیجئے کہ ایک شخص ہے جو اللہ کے احکامات کے مطابق چل رہا ہے اور ایک شخص ہے جو اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں چل رہا۔ ان دونوں کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کشتی ہے، اس کشتی میں دو حصے ہیں، ایک اوپر والا ایک نیچے والا۔ کچھ لوگ تو اوپر والے حصے میں بیٹھ گئے اور کچھ لوگ کشتی کے نیچے والے حصے میں بیٹھ گئے۔ اب پانی اوپر والے حصوں کے پاس ہے، نچلے والے لوگوں کو جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ کشتی کے اوپر لوگوں سے پانی مانگتے ہیں، اور اوپر والے تنگ ہوتے ہیں کہ یہ ہر وقت ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں۔ اب نچلے والے سوچتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی کشتی کے پیندے میں سوراخ کر لیتے ہیں اور ہم وہاں نیچے سے پانی لے لیتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر وہ نیچے سے پانی لیں گے تو وہ جس دریا میں یا جس سمندر میں کشتی چل رہی ہے وہ سارا پانی اس کے اندر آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ سوچتے ہیں کہ اوپر والے ہم سے تنگ پڑتے ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں، ہم کشتی کے پیندے میں سوراخ کر لیتے ہیں اور ہم نیچے سے پانی لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں اوپر والے جو تنگ ہو رہے ہیں اس کا سامنا نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر تو اوپر والے انہیں اپنے حال اور منصوبے پر چھوڑ دیں تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اگر وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں گے تو وہ خود بھی اور باقی سارے بھی بچ جائیں گے۔ اب اوپر والے دیکھ رہے ہیں کہ نیچے والے کشتی کے پیندے میں سوراخ کر رہے ہیں، اب اگر تو وہ انہیں پیندے میں سوراخ کرنے دیتے ہیں تو کیا ہوگا، نیچے سے پانی آئے گا، نچلے والے تو ڈوبیں گے، کیا خیال ہے اوپر والے بچ جائیں گے؟ اوپر والے بھی ڈوبیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت اگر اوپر والے لوگ وہ نیچے والے لوگوں کو روک لیں تو نیچے والے بھی بچ جائیں گے، اوپر والے بھی بچ جائیں گے۔
اصل بات ہے جب برائی آتی ہے تو کچھ لوگوں کو وہ نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ پورا معاشرہ اس سے اثر انداز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج آپ دیکھ لیجئے جی فحاشی پھیلی بھی ہے، آج آپ دیکھ لیجئے کرپشن ہے، آج آپ دیکھ لیں بے ایمانی عام ہو گئی ہے۔ کیا خیال ہے اس کا نقصان کچھ لوگوں کو ہو رہا ہے یا پورے معاشرے کو ہو رہا ہے؟ پورے معاشرے کو ہو رہا ہے۔ کل کو ہم نے بھی اسی معاشرے میں رہنا ہے اور اسی معاشرے میں ہماری نسلوں نے رہنا ہے، تو آپ یہ دیکھیے ایک برائی اگر پھیل گئی تو کل کو وہ برائی ہمارے گھر تک بھی آئے گی، ہمارے گھر کے اندر آئے گی، اور اگر ہم نے اس کو روک لیا تو اس کی مثال بالکل ایسے ہوگی جیسے اوپر والے لوگ نچلے والے لوگوں کو کشتی کے پیندے میں سوراخ کرنے سے روک لیں تو نچلے والے لوگ بھی بچیں گے، اوپر والے بھی بچیں گے۔ تو یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی ان لوگوں کی جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے، خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور پورا معاشرہ بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا پھر ہوتا کیا ہے، پورا معاشرہ جو ہوتا ہے وہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کرپشن ہی لے لیجیے، آج کرپشن ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے مہنگائی، ہر گھر اس سے متاثر ہے، ہر شخص اس سے متاثر ہے۔ اگر ہم نے اس کو پہلے دن سے روک لیا ہوتا تو آج ہم سے اتنا متاثر نہ ہوتے۔ تو اس فریضے کی جب ادائیگی نہیں کی جاتی تو پھر ہوتا کیا ہے، پورا معاشرہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو جو صرف ظالم لوگوں کو نہیں پہنچے گا۔ کیا خیال ہے وہ جو لوگ کشتی کے پیندے میں سوراخ کر رہے ہیں وہی ظالم ہیں؟ کیا خیال ہے وہ عذاب جو ہے پھر وہ صرف انہیں کو پہنچے گا بلکہ وہ اوپر والی منزل کے لوگوں کو بھی برباد کرے گا؟ تو ایسے فتنے سے ڈرو جو کہ صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا بلکہ وہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور پھر اس وقت اللہ اس معاشرے پر عذاب بھیج دیتے ہیں، اور پھر اس وقت لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اس وقت پھر لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اور اس وقت نیک لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اور ان نیک لوگوں کا قصور یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے برائی کو اتنا بڑھ جانے کیوں دیا کہ اس نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاتی چلی جاؤں، جب تک کسی معاشرے میں امر بالمعروف ہوتا رہتا ہے اور نہی عن المنکر ہوتا رہتا ہے تب تک میں آپ کو بتاؤں وہ معاشرہ اللہ کے عذاب سے بچا رہتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے، ہمارے جسم میں ایک ٹانگ ہے بھائی، وہ ٹانگ ہماری شوگر کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا ہے اس کو کاٹ دو۔ جب تک وہ ٹانگ صحیح رہتی ہے ہم اس کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں کہ یہ ٹانگ ہمارے جسم کا حصہ ہے، یہ ہمارے جسم کے ساتھ ہی رہے۔ ہم مہنگی سے مہنگی دوائی کھاتے ہیں، آپریشن کراتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹانگ جو ہے یہ میرے جسم کا حصہ ہے، میں اس کا علاج کرا لوں۔ لیکن اسی ٹانگ کا زہر جب باقی جسم کے حصوں کو خراب کرنے لگتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں ہم، باقی جان کو بچانے کے لیے، باقی جسم کو بچانے کے لیے ہم وہ ٹانگ کاٹ دیتے ہیں یا اتنی انگلیاں کاٹ دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا شوگر میں پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے، پھر انگلی کاٹ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ خرابی جو ہوتی ہے باقی جسم کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں جو معاشرہ نیک معاشرہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ باقی رہنے دیتے ہیں، لیکن جب وہ معاشرہ علاج کی ہر حد سے گزر جاتا ہے اور وہ معاشرہ باقی معاشروں کو بھی اپنی برائی کی وجہ سے خراب کرنے لگ جاتا ہے، اس میں بھی ان کی برائی کا زہر پھیلنے لگ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو باقی نہیں رہنے دیتے، بالکل اس ٹانگ کی طرح جس کو انسان پھر کٹوا کے ہی اپنی جان بچاتا ہے۔ تو جب تک آپ کے معاشرے میں یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی محفلیں قائم ہیں، ان پر عمل ہو رہا ہے کسی بھی حوالے سے، کسی بھی بہانے سے، کسی بھی طریقے سے، تو میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ تعالیٰ کی کہ عذاب کو یہ چیزیں ٹالنے والی ہیں۔ یہ آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے اس ٹانگ کا علاج ہو رہا ہے۔ جب معاشرے میں نیکی کا اثر بالکل ختم ہو جائے اور برائی سے روکنے والے غیر مؤثر ہو جائیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں اس معاشرے میں اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہم نے اپنے گھر میں بھی کرنا ہے، یہ ہم نے اپنے رشتہ داروں میں بھی کرنا ہے، یہ ہم جہاں جائیں بازاروں میں بھی کرنا ہے، جہاں جائیں سب سے پہلے ہر مسلمان کو اس طرف توجہ کرنی ہے۔ اپنا گھر دیکھیے، اپنے اجتماعات دیکھیے، اپنے ہمسائے دیکھیے، کہاں بھی آپ کی گیدرنگ ہے، خرابی ہو رہی ہے، روکنے کی کوشش کیجیے، حکم دیجیے۔ کم از کم اللہ کو آپ کل کو کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرا حکم بجا لانے کی کوشش کی تھی۔ حدیث نمبر 192 ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے وہاں بیٹھے بغیر چارہ نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے وہاں ضرور ہی بیٹھنا ہے تو پھر راستے کو اس کا حق دو۔ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نگاہوں کو پست رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کو روکنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ میرا خیال ہے حدیث بڑی کلیئر ہے، آپ کو سمجھ آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ تب لوگوں کے گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اتنی بڑی جگہ نہیں ہوتی تھیں کہ لوگ وہاں پہ اپنی محفلیں جما سکیں، تو وہ گلی میں ہی بیٹھتے تھے۔ تو آپ نے ان کو گلی میں بیٹھنے سے روکا، راستوں میں بچو، کیونکہ آنے جانے والے لوگوں کو پھر تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے آپ نے انہیں منع کیا۔ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہمارے لیے وہاں بیٹھے بغیر چارہ نہیں ہے، ہمارا گزارا نہیں ہے، ہمارے گھر میں اتنی بڑی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم بیٹھ سکیں، تو ہمیں راستے میں ہی بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر اچھا ایسا کرو اس کو اس کا حق دو۔ انہوں نے پوچھا اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے اس کے حق بتائے۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا۔ ایسا نہ ہو وہاں سے لڑکیاں گزر رہی ہوں تو تم انہیں گھور رہے ہو یا لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہو۔ دوسری بات تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا، راستے کو کلیئر کریں۔ اب تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں پوری تجاوزات قائم کر لیتے ہیں۔ گلیوں میں لوگوں نے بڑے آرام سے 2-2 فٹ آگے دروازے بنائے ہوتے ہیں اور وہ ساری گلی کے چلنے والوں کا راستہ انہوں نے روکا ہوتا ہے۔ آج کل اکثر آپ دیکھیں گے گاڑی جاتی ہے اور دوسری گاڑی جب وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتی ہے اس کے پیرالل، تو یہ لوگوں کی انہی تجاوزات کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے گھروں کے کو تھوڑا سا 2 فٹ آگے کیا ہوتا ہے، کسی نے جنگلہ لگا کے جگہ کو روکا ہوتا ہے، کسی نے اپنا پورا گھر ہی 2 فٹ آگے بنا لیا ہوتا ہے، اور ہوتا کیا ہے اس کے ساتھ گلیوں میں آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے تو وہاں پہ بیٹھنے سے روکا تھا، اور یہ جو مستقل تجاوزات ہیں یہ قائم کی جائیں تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ وہ شخص ان تمام لوگوں کا حق مار رہا ہے جنہوں نے راستے سے گزرنا تھا۔ ویسے بھی ایک حدیث یاد رکھی، حدیث میں آتا ہے جس نے کسی کی ایک بالشت بر بھی زمین جو تھی وہ ناجائز طریقے سے لے لی تو اللہ قیامت والے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالیں گے۔ تو جس نے 1 فٹ یا 2 فٹ گلی میں سے اپنے حصے میں لے لیا جبکہ وہ لوگوں کا حق تھا اور وہ ایک کا حق نہیں تھا، وہ راستے میں چلنے والوں کا حق تھا، تو یہ دیکھ لیجئے قیامت والے دن یہ والا جو انجام ہے یہ بھگتنا ہوگا۔ تو تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دیں، سلام کا جواب دیں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ یہ تمام حق ہوں گے، پھر کس کے؟ راستے کے حق ہوں گے۔ یہ راستے کے حق آپ ادا کر سکتے ہیں تو پھر آپ گلی کے راستے کو استعمال کر لیجئے۔ آج کل اکثر لوگ کرتے کیا ہیں، ٹینٹ لگا لیتے ہیں اور ٹینٹ لگا کے انہوں نے اپنی شادی کی وہاں پہ رسمیں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ خیر میرج ہال کے ساتھ اب یہ چیز کم ہو گئی ہے، لیکن بہت سی جگہوں پہ اب بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے، لوگوں کے لیے کم از کم گزرنے کا رستہ رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل رستہ بلاک کر دیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو راستے میں بیٹھنے سے منع فرمایا تھا اور اجازت آپ نے ان حقوق کی ادائیگی کے بعد دی تھی۔
تو لہٰذا بالکل راستے کو بند کر دینا کہ وہاں سے کوئی آ ہی نہ سکے، لوگوں کو تنگی ہونا، لڑکیوں کو چھیڑنا یا لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرنا، شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کیجئے، ان کے اسلام کا جواب دیں، انہیں نیکی کا حکم دیں، کوئی غلط کام ہو رہا ہے روکیں، یہ تمام راستے کے حق ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ نے اسے اتارا اور پھینک دیا اور فرمایا تم میں سے کوئی ایک آگ کے انگارے کا قصد کرتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا گیا اپنی انگوٹھی پکڑ لو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں اس چیز کو کبھی بھی نہیں پکڑوں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینک دیا۔ ایک واقعہ کہ اللہ کے رسول امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے کرتے تھے۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے سونے کی انگوٹھی پکڑی ہوئی، اس نے سونے کی انگوٹھی انگلی میں پہنی ہوئی، آپ نے اس کی انگلی سے اتارا اور اسے پکڑ کے دور پھینک دیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک آگ کے انگارے کا قصد کرتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے، یعنی یہ جو انگوٹھی تم نے پہنی تھی یہ حقیقت میں دوزخ کی آگ کا ایک انگارہ تھا، اور تم نے اسے اپنی انگلی میں جب پہنا تو تم نے اسے اپنی انگلی میں رکھ لیا۔ سمجھ آئیے؟ تو آپ نے کیا کیا؟ طاقت کے ساتھ اسے پکڑا اور پکڑ کے اسے پھینک دیا، اور ساتھ اسے وجہ بتائی کہ یہ آگ کا انگارہ ہے، تم میں سے کوئی شخص اس آگ کے انگارے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے، لوگوں نے بعد میں اس آدمی سے کہا کہ اس سونے کی انگوٹھی کو لے لو، اس کو بیچ دینا، چلو تم نہ پہننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تم مجھ سے کوئی اور فائدہ اٹھا لینا، عورتوں کو دے دینا، کیونکہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، عورتوں کے لیے تو سونا جائز ہے۔ لیکن اس شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس چیز کو کبھی بھی نہیں پکڑوں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینک دیا۔ صحابہ اللہ کے رسول کی کیسے اطاعت کرتے تھے؟ انہوں نے اس چیز سے فائدہ اٹھانے سے بھی انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے پھینکی ہے، میں اسے نہیں اٹھاؤں۔ اندازہ ہوا کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح فرما برداری کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طاقت سے پکڑا اور پکڑ کے پھینک دیا۔ اسے ایک اور بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ سونا مسلمان مردوں کے لیے حرام ہے، اور جو مرد سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑ رہا ہے۔ جس شخص کا دل چاہتا ہے آگ کا انگارہ پکڑے، جس شخص کا دل چاہتا ہے آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ سے اتار کے پھینک دے۔ ٹھیک ہے جی، آج کل لوگوں میں خاص طور پہ ینگ جنریشن میں یہ بڑا فیشن ہو رہا ہے سونے کی چین پہننے کا یا سونے کی انگوٹھی پہننے کا، یا ہمارے ہاں عام رواج ہوتا ہے شادی کے موقع پر لڑکے کو جی سونے کی انگوٹھی پہناتے ہیں۔ تو یہ لوگ یاد رکھیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آگ کی انگارے ہیں جو یہ پہن رہے ہیں، اسے سٹیٹس کا نشان سمجھا جاتا ہے، تو یہ سٹیٹس نہیں ہے، یہ جہنم کی آگ کے انگارے ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے امر بالمعروف کیا آپ کو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے۔ حدیث نمبر 195 حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو گے اور ضرور برائی سے روکو گے، یا پھر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی عذاب بھیج دے، پھر تم اسے دعائیں کرو گے اور پھر تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں گی۔ دیکھ لیجئے، جب برائی پھیل جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے، پھر اللہ کا عام عذاب آتا ہے، جو کہ ظالم پر بھی آتا ہے، مظلوم پر بھی آتا ہے۔ وہ برائی کر رہا ہوتا ہے اس پر بھی آتا ہے، اور جو برائی نہیں کر رہا ہوتا اس پر بھی آتا ہے۔ جب برائی عام ہو جاتی ہے اس وقت پھر اللہ تعالیٰ عام عذاب بھیجتے ہیں، اور اس وقت انسان دعائیں کرتا ہے اور اس کی دعائیں بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ
عام عذاب کیوں آتا ہے، یا جن لوگوں نے وہ برائی نہیں کی ہوتی ان کا قصور کیا ہوتا ہے؟ ان کا قصور یہ ہوتا ہے انہوں نے برائی کو اس حد تک کیوں پھیلنے دیا کہ وہ پورے معاشرے کا چلن بن گئی۔ تو کیا سمجھ آئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کرنے سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اور پھر برائی کی نحوست وہ برائی نہ کرنے والوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے یہ بات کی، بادشاہ مجھے سزا دے گا، ممکن ہے بادشاہ قتل ہی کرا دے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے افضل جہاد کیا ہے کہ انسان ظالم بادشاہ کو حقیقت بتائے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں بہت سی غلط باتوں کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنی بہت سی برائیوں کو ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ شیطان انسان کو پٹی پڑھاتا ہے، تم بڑے نیک ہو، تم تو سارے کام ہی بڑے اچھے کر رہے ہو، اور ضمیر کی جب آواز آتی ہے تو انسان اپنے ضمیر کو بھی دبا دیتا ہے اور اپنے ضمیر کو اس برائی کے ساتھ جسٹیفائی کرتا ہے، اس کو کوئی تعویلیں دیتا ہے اور تعویلیں دے کے مطمئن کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ بھئی اس نے بھی تو میرے ساتھ زیادتی کی تھی نا، تو میں نے بھی تو جواب دینا ہی تھا نا، اس نے بھی میرے ساتھ فلاں دھوکہ کیا تھا تو میں نے بھی تو اپنا بچاؤ کرنا تھا نا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ حکمرانوں کا اصل مسئلہ ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی غلط خواہشات اور پھر ان کے گرد جو ٹیم ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ان کی ہاں میں ہاں ملانے والی ہوتی ہے۔ اگر ان کے ارد گرد کی جو ٹیم ہے وہ ان کو صحیح بات بتاتی رہے تو یہ لوگ اتنے گمراہ نہ ہوں جتنے اس ٹیم کی موجودگی میں گمراہ ہوتے ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے، پورا ملک برباد ہو جاتا ہے۔ تو سب سے افضل جہاد کیا ہے کہ حکمران کے سامنے صحیح بات کہی جائے، اسے بتایا جائے یہاں پہ یہ خرابی ہو رہی ہے، یہاں پہ یہ غلطی ہو رہی ہے، اگرچہ اس بادشاہ کے ظلم کا بھی سامنا کرنا پڑے، کیونکہ اس کے ساتھ پورے ملک کی نجات ہو جاتی ہے، اور ظالم حکمران کی ہاں میں ہاں ملانے سے پورا ملک برباد ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں جو پہلا نقص داخل ہوا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی دوسرے آدمی سے ملاقات کرتا تو اسے کہتا اے شخص اللہ سے ڈر، جو برا کام تو کرتا ہے اسے چھوڑ دے، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ پھر وہ اسے اگلے دن ملتا تو وہ اپنی اس حالت پر ہوتا، اور اس کی یہ حالت اسے اس کا ہم نوالا، ہم پیالہ اور ہم مجلس بننے سے نہ روکتی۔ جب انہوں نے ایسے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائیں، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کہ جن لوگوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا انہیں حضرت داؤد کی زبان سے اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ یہ اس وجہ سے لعنت کی گئی تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ اللہ کی حدود سے آگے نکل جاتے تھے، اور ان کا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے لعنت کی گئی تھی؟ وہ برائی سے نہ روکتے تھے جو وہ کرتے تھے، برا ہے جو وہ عمل کرتے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم، آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا۔ ان آیات میں وہ واقعہ بتایا گیا ہے جو بنی اسرائیل پر گزرا تھا۔ اس واقعہ کا نام واقعہ سبت ہے۔ قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر اس کو بڑی تفصیل سے بتایا ہے۔ ہوا یوں کہ حضرت داؤد کے زمانے میں ایک بستی کے لوگ ایک سمندر کے کنارے رہتے تھے، ان کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا تھا اور پھر اسے فروخت کرنا تھا۔ اب سبت کے دن اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی تھی کہ ہفتے والے دن کوئی شخص دنیا کا کام نہیں کر سکتا۔ یہ بنی اسرائیل پر پابندی تھی کہ یہ لوگ
ہفتے والے دن کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتے تھے، اور یہ سارا دن انہوں نے اس دن عبادت کرنی ہوتی تھی۔ اللہ نے مسلمانوں پہ رحم کی، امت محمدیہ پر رحمت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جمعہ کا دن رکھا، لیکن ہمیں صرف ان اوقات میں جس میں جمعہ ہوتا ہے اللہ نے کاروبار سے منع کیا۔ جمعے سے پہلے بھی اور جمعہ پڑھنے کے بعد بھی کاروبار کرنے کی اجازت ہے، دنیا کے کام کرنے کی اجازت ہے، لیکن بنی اسرائیل کو یہ پابندی تھی کہ انہوں نے ہفتے کے پورے دن کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا۔ اب ہوا کیا کہ یہ لوگ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، سمندر کے کنارے رہتے تھے یا دریا کے کنارے رہتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، اور یہی ان کا پیشہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اب ان کی کیسے آزمائش کی کہ ہفتے والے دن ان کی مچھلیاں تیزی سے آتی تھیں، اور جو اس سے کے علاوہ ہفتے کے دن ہوتے تھے ان میں مچھلیاں تیزی سے نہیں آتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کرنی تھی، تو یہ کرتے کیا کہ جمعے والے دن اپنے جال ڈال دیتے، اور ہفتے والے دن مچھلیاں آتی، ان میں پھنس جاتی، اور اتوار والے دن یہ ان مچھلیوں کو نکال لیتے، اور اس طرح کر کے اپنا معاملہ چلاتے۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے یہ ہیلا کر لیا، اصلاً تو ان کا وہ کام ہفتے کا ہی تھا۔ انہوں نے اپنے نفس کو اس طرح مطمئن کر لیا کہ ہم نے کون سا ہفتے والے دن خلاف ورزی کی، ہم تو جمعے والے دن جال ڈالتے ہیں اور اتوار والے دن ہم مچھلیاں نکالتے ہیں۔ بہرحال جی، اس سلسلے میں ان کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ جو تھا وہ مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا اور لوگوں کو منع بھی کرتا تھا۔ دوسرا گروہ جو تھا وہ مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا لیکن وہ لوگوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا۔ اور تیسرا وہ گروہ تھا جو مچھلیاں پکڑتا تھا۔ اب جو درمیان والا گروہ ہے جو مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا، وہ اس چیز کو گناہ سمجھتا تھا لیکن وہ لوگوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا۔ ان لوگوں کا سٹینڈ یہ تھا کہ ان لوگوں کو منع کرنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں، ان لوگوں نے تو بازی نہیں آنا، ان لوگوں کو منع کرنے کا فائدہ جب نہیں ہے تو ہم نے ان کو منع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ہوا کیا کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر 3 گروہوں میں سے صرف ایک گروہ باقی بچا جس کو عذاب نہیں آیا تھا، اور یہ گروہ کون سا تھا؟ جو کہ خود مچھلیاں بھی نہیں پکڑتا تھا اور لوگوں کو روکتا بھی تھا۔ اور وہ گروہ جو کہ مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا، حالانکہ وہ بھی گناہ تو نہیں کرتا تھا لیکن لوگوں کو روکتا بھی نہیں تھا، اور روکنے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان لوگوں نے باز تو آنا کوئی نہیں، جو مرضی کر لو، یہ اتنے ڈیٹ ہو چکے ہیں، انہوں نے باز نہیں آنا۔ لیکن جو روکنے والے لوگ تھے ان کا موقف یہ تھا کہ ہم اس لیے ان کو روکیں گے کہ تاکہ ہم اللہ کے ہاں عذر پیش کر سکیں، اللہ کے ہاں یہ کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے تیرے حکم کے مطابق ان کو روکا تھا، ہم نے اپنا فرض ادا کیا تھا۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ شاید ان کو اثر ہو جائے، ان کو اثر ہونے کا یقین نہیں تھا لیکن شاید 1% ہی اثر ہو جائے۔ تو یہ 2 وجوہات انہوں نے بتائی تھی جو روکنے والے تھے کہ معذرۃ عند ربکم، تمہارے رب کی طرف اپنا عذر پیش کرنے کے لیے کہ اللہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی تھی لیکن ان لوگوں کو اثر نہیں ہوا تھا، اور شاید یہ گناہ سے بچ ہی جائیں، کوئی 1% کوئی اثر ہو جائے۔ تو بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن واضح کرتا ہے کہ جب عذاب آیا تو صرف وہ گروہ بچا جو کہ مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا اور روکتا بھی تھا۔ آپ کے ذہن میں شیطان یہ ڈال دیتا ہے کہ جی کیا کریں، لوگوں کو اثر ہی نہیں ہوتا، جتنا مرضی سمجھا لو، لوگوں نے تو بازی نہیں آنا، میں کیا میرے بولنے کا کیا فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، اس کے باوجود آپ نہی عن المنکر کیجیے، اللہ کے ہاں آپ سچے ہوں کہ بھی اللہ تعالیٰ میں نے اپنا فریضہ ادا کیا تھا، اور میں آپ کو بتاؤں اثر ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتا، تھوڑا ہو جاتا ہے۔ 10 بندے نہیں سنتے، 1 سن لیتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، ہم عمل کرتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، یہ دین کا کام کرنا آسان نہیں ہے، یہ مشکل ہے،
یہ جان سوزی مانگتا ہے، لیکن آپ دیکھیں پھر بھی لوگ اللہ کے راستے کی طرف آتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے انسان کی فطرت رہی ہے کہ نیکی کی طرف لوگ کم آتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دیکھ لیجئے، لوگ ہمیشہ نیکی کی طرف کم آنے والے ہوتے ہیں، برائی کی طرف آنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم نے پچھلے دنوں ایک حدیث پڑھی تھی کہ قیامت والے دن کچھ نبی آئیں گے جن کے ساتھ 1 یا 2 لوگ ہوں گے، اور کوئی نبی ایسے بھی آئیں گے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ حالانکہ نبیوں کی کوششوں میں اور نبیوں کی صلاحیتوں میں اور نبی کی اخلاص میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کے باوجود بھی میں آپ کو بتاؤں برائی کی طرف جانے والے لوگ زیادہ ہیں اور نیکی کی طرف آنے والے لوگ کم ہیں۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ بالکل نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ انبیاء کو بھی ان سارے معاملوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آج انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی یہ ذمہ داری لگا دی ہے کہ ان میں سے ہر شخص برائی سے روکے گا اور نیکی کا حکم دے گا۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، آپ تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ آپ کے بعد اب یہ فریضہ امت محمدیہ کو ادا کرنا ہے۔ اب کسی اور نبی نے نہیں آنا جس نے آ کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہو، یہ فریضہ مسلمانوں میں سے ہر فرد کا ہے۔ ہم یہ حدیث پوری کر لیں، اللہ کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور ضرور برائی سے روکو گے، اور تم ضرور ظالم کے ہاتھوں کو پکڑو گے، ان کو زبردستی حق کی طرف موڑو گے اور ان کو حق پر مجبور کرو گے، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دے گا۔ ایک جیسا کیا کر دے گا؟ تم سب گناہ کرنے لگ جاؤ گے، تم سب برائی کا شکار ہو جاؤ گے، پھر اللہ تم پر لعنت کرے گا جیسے ان پر لعنت کی، اور اللہ نے جو ان پر لعنت کی ہے وہ بھی لوگوں کے لیے باعث عبرت تھی۔ ان لوگوں کو بندر بنا دیا گیا۔ یہ لوگ رات کو سوئے انسان تھے، صبح اٹھے بندر بنا دیے گئے۔ ان کے دماغ انسانوں کے تھے اور شکل بندروں کی تھی۔ جب یہ آئینہ دیکھتے تھے تو یہ اپنے آپ کو دیکھتے تھے کہ ہمارے جو چہرے ہیں وہ بندروں کے بن چکے ہیں۔ ان لوگوں کو اس کے بعد لمبی زندگی نہیں ملی، کچھ دیر بعد بعض روایات کے مطابق 6 مہینے بعد، بعض کے مطابق 3 مہینے بعد یہ لوگ مر گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے ان کو بندر بنایا تھا، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ پر آتا ہے۔ تو ان پر بھی پھر اللہ نے لعنت کی۔ ترمذی کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بنو اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے، ان کے علماء نے انہیں منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے، پھر وہ عالم بھی ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگ گئے، ان کے ساتھ کھانے پینے لگے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ جب کوئی لوگ گناہ گار ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ واضح اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بند کر دیں۔ ہمیں یہ تکلیف اس وقت ہو رہی ہوتی ہے، فلاں جی میرا تو رشتہ دار ہے، ہاں جی فلاں کی شادی میں نہ گیا تو فلاں تو ناراض ہوگا۔ ارے بھی اللہ آپ کا ناراض ہو رہا ہے، اور اللہ ناراض ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ تو یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے اللہ کی ناراضگی کو ترجیح دینی ہے کہ مجھے فلاں کی ناراضگی کو ترجیح دینی ہے۔ دوسری بات ایک اور ہے کہ رشتہ داریوں کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں دیا ہے، اور رشتہ داریاں ہم نے تب ہی جوڑنی ہیں جب تمام لوگ اللہ کے احکامات کے مطابق چل رہے ہیں۔ یہاں اللہ حکم دے رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی واضح نافرمانی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ اس کے ساتھ کھاؤ پیو۔ یہ دیکھیں الفاظ کیا ہیں حدیث کے کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کے علماء نے انہیں منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے، پھر وہ عالم بھی ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگ گئے، ان کے ساتھ کھانے پینے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا۔ تو اصل بات ہے یہ جو بری صحبت ہوتی ہے نا، اس کا نقصان ہو کے رہتا ہے۔ تو لہٰذا جب آپ دیکھیں کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کر لیں، اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کر لیں، اور اس کی آپ کی واضح نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ نے مجھے ان کا ساتھ دینے سے روکا ہے۔ اس وقت رشتہ داریاں سامنے نہیں ہوں گی، اس وقت آپ کی ہمسائیگی سامنے نہیں ہوگی، اس وقت اللہ کا حکم سامنے ہوگا۔ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، تمہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہاری نجات تب تک نہیں جب تک کہ تم انہیں حق کی
طرف موڑ نہ دو۔ جب تک حق کی طرف موڑ نہیں دیتے تمہاری نجات نہیں ہے، ورنہ وہ برے لوگ جو ہیں شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور یہ برائی بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ اسے شیطان کی پشت پناہی اور ان لوگوں کا ساتھ مل جائے گا۔ تو لہٰذا اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے، گناہ پہ خاموش رہتے ہیں، تو یہ ہم اس گناہ کو خود پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو گناہ پہ خاموش نہیں رہنا، اس کو روکنا ہے۔ اور دوسری بات، برے لوگوں کی ہم نشینی اختیار نہ کریں۔ کوئی شخص برائی کو دل سے برا سمجھے تو پھر اسے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، اسے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، اسے اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لینا چاہیے۔ اگر وہ آپ کی بات مان لیتا ہے 100 بسم اللہ، نہیں مانتا تو پھر ان کے ساتھ اپنا بیٹھنا علیحدہ کر لے۔ اگلا باب شروع ہو رہا ہے، جو شخص نیکی کا حکم دے یا برائی سے منع کرے لیکن اس کا اپنا قول اس کے فعل کے مخالف ہو، اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ یہ نیا باب شروع کرنے سے پہلے میرے دل میں ایک دو باتیں آ رہی ہیں۔ آج ہم اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بہت ہی دین سے دور چلا گیا ہے اور ایسی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں جو کہ ہر شخص انہیں دل سے برا سمجھتا ہے۔ وہ برائیاں ہمارے دین کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، ہماری دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ ہم لوگ نہ تو اپنی دنیا میں کوئی کامیاب جا رہے ہیں، نہ دین کے حوالے سے کامیاب جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس کی علاج کی صورت کیا ہے؟ برائی سے روکا جائے، نیکی کا حکم دیا جائے، اور اس سلسلے میں جو بھی کوشش کی جائے اسے کرنا چاہیے، ورنہ یہ جو برائی ہے اس کا طوفان ہمارے اپنے گھر میں بھی آ کے ہمیں بھی نقصان پہنچائے گا، کیونکہ ہم نے بھی تو اسی معاشرے میں رہنا ہے، ہم بھی اس سے متاثر ہوں گے، بالکل اسی طرح جیسے وہ کشتی والے اگر اپنے پیندے سے پانی لے لیں تو پانی نہ صرف نچلی منزل والوں کو برباد کرے گا، اوپر والی منزل والوں کو بھی برباد کر کے چھوڑے گا۔ تو ہر مسلمان اس بات کا ارادہ کرے کہ میں برائی کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم خواتین اس سلسلے میں بہت کچھ کر سکتی ہیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے گھر کے اندر جتنی طاقت ہے، جتنی ہمت ہے، اپنے ہمسایوں میں، اپنی گیدرنگز میں، خوشی کی محفلیں ہوتی ہیں، غمی کی محفلیں ہوتی ہیں، ہماری دعوتیں ہوتی ہیں، ہماری جو ہیں پارٹیز ہوتی ہیں، تو جہاں کہیں پہ آپ دیکھیں اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے اپنی طاقت کی حد تک، شاید اللہ ہم پر رحم فرما دے۔ ورنہ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ جب ایک برائی عام ہو جاتی ہے پھر اللہ کا عذاب بھی عام ہی آتا ہے، پھر اللہ اس بستی کو اس دنیا پہ باقی نہیں رکھتا۔ جیسے ہم اپنی متاثرہ ٹانگ کو کٹوا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس بستی کو برباد کر دیتا ہے، اس بستی کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ جو ہماری محفلیں ہیں جن میں ہم نیکی کی باتیں کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہ محفلیں جب تک مؤثر ہیں، جب تک ان کا اثر باقی ہے، تب تک اللہ کا عذاب ٹلا رہتا ہے۔ تو یہ محفلیں اتنی اہم ہیں اللہ کے ہاں، تو ان محفلوں کو بھی زیادہ سے زیادہ قائم کیجئے، ان محفلوں میں زیادہ سے زیادہ آنے کی کوشش کیجئے۔ انہی محفلوں کے ساتھ اللہ کا عذاب ٹلا رہتا ہے، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ویسے تو ان محفلوں میں اور بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سے وعدے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ سکینت نازل فرماتے ہیں، اللہ ان لوگوں کے جو شرکاء ہوتے ہیں ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو میں نے آپ کو فائدہ بتایا ہے، یہ محفلیں اللہ کے عام عذاب کو ٹالتی ہیں۔ تو لہٰذا ان محفلوں کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کی کوشش کیجئے، اور انفرادی طور پر بھی یہ فریضہ جس طرح ممکن ہو، طاقت سے ممکن ہے طاقت سے ختم کریں، زبان سے ممکن ہے زبان سے ختم کریں، زبان سے ادا کریں۔ دل میں برا جان سکتے ہیں تو دل میں برا جانیں، اور یاد رکھیں اگر آپ نے دل میں برا نہیں جانا، ایمان باقی نہیں ہے، ایمان ہے ہی نہیں، پھر آپ اس برائی کا شکار ہو جائیں گے۔
جو شخص نیکی کا حکم دے یا برائی سے منع کرے لیکن اس کا اپنا قول اس کے فعل کے مخالف ہو تو اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ اب یہ باب کا عنوان آپ کو بتا رہا ہے کہ جو شخص برائی سے روک رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس برائی پر خود بھی عمل نہ کرے، وہ جو کہتا ہے اس کے مطابق عمل بھی کرے، اور اگر وہ عمل نہیں کرتا تو پھر اسے کیا سزا ملے گی، یہ اس باب کا عنوان ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، اور حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ تو لہذا جب لوگوں کو حکم دیا تو سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ خود اس سے رک جاؤ۔ جو اپنے آپ کو بھول جائے اور لوگوں کو کہتا رہے، میں آپ کو بتاؤں اس کی بات میں اثر بھی نہیں ہوتا۔ بات میں اثر ہی تب ہوتا ہے جب آپ اس بات پر خود عمل کر رہے ہو، تو تب ہی بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے، ورنہ زبان ہی اٹک اٹک جاتی ہے۔ وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون، یہ بات اللہ کے ہاں بڑے غصے کی ہے، بڑی ناراضگی کی ہے کہ تم ایسی بات کہو جس پر تمہارا اپنا عمل نہیں ہے۔ اور حضرت شعیب نے کہا وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں اس چیز سے جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ یعنی انبیاء بھی کسی چیز سے منع کرتے تھے، خود اس پر عمل کرتے تھے، خود اس پر عمل کرتے تھے تو تب منع کرتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا اگر آپ خود اس کے خلاف کر رہے ہوں تو لوگ ہی سب سے پہلے آپ کو کہتے ہیں اپنی حالت دیکھیے۔ اور میں نے دوسری بات آپ کو بتائی کہ جب انسان خود عمل نہیں کر رہا ہوتا تو اندر سے بھی آواز آ رہی ہوتی ہے، تم خود تو عمل نہیں کر رہے، زبان اٹک رہی ہوتی ہے، زبان سے وہ لفظ نہیں نکل رہا ہوتا۔ آپ کی زبان میں تاثیر ہی تب پیدا ہوتی ہے جب آپ خود عمل کر رہے ہوتے ہو تو اور کسی کو روکتے ہو۔ تو لہٰذا جو شخص کسی کو برائی سے روکے اسے چاہیے کہ اس پر خود بھی عمل کرے۔ باقی ایک بات میں آپ کو یہیں پر بتا دوں کہ کیا انسان اگر وہ برائی خود کر رہا ہے تو کیا وہ روکے گا تو کیا اس کو گناہ ہوگا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں، کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہے، انسان انسان ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کسی کو روک رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ خود اپنے آپ کو سنا رہا ہوتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو سنا رہا ہوتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات ایک انسان کے اندر کمی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو بھی روکتا ہے، اس کے اپنے دل پر بھی اثر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے جو آواز ہے وہ اس کا جسم بھی تو سن رہا ہے، اس کا دل بھی تو سن رہا ہے۔ تو جب وہ نیک نیتی کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی بھی اصلاح ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک دھوکہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں جب تک پوری نیک نہ ہو جاؤں تب تک میں لوگوں کو نہیں روکوں گی۔ یہ بھی ایک دوسری انتہا ہے۔ میں نے آپ کو جیسے بتایا کوئی انسان فرشتہ نہیں ہے، انسانوں کے ساتھ خرابیاں ہیں، میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی، کسی تیسرے بندے کے ساتھ بھی، کسی چوتھے بندے کے ساتھ بھی۔ انسان انسان ہے، وہ غلطی اس سے ہو جاتی ہے، وہ کر لیتا ہے غلطی۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک انتہا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جب تک میں نیکیوں میں پرفیکٹ نہ ہو جاؤں تب تک میں نہیں روکوں گی۔ باقی اخلاص کے ساتھ کوشش کرتے رہیے کہ میں خود بھی نیکیوں سے بچوں گی اور میں دوسروں کو بھی روکوں گی۔ آپ کی اس حسن نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح بھی فرما دیں گے، اور آپ کو یہ والا جو خرابی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بچا لیں گے، اس کی سزا سے بھی بچا لیں گے۔ ابو زید اسامہ بن زید بن حارثہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک شخص کو روز قیامت لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی اور وہ ان کو لے کر اس طرح چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی میں چکر لگاتا ہے۔ اتنے میں جہنمی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلاں تجھے کیا ہوا؟ کیا تم نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے؟
برائی سے نہیں روکتے تھے، وہ کہے گا میں یقیناً نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن میں خود نیکی نہیں کرتا تھا، اور برائی سے لوگوں کو تو منع کرتا تھا لیکن خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ تو جس شخص کی قول و فعل میں تضاد ہے، اور یہ قول و فعل میں تضاد تب ہی ہوتا ہے جب آپ کی نیت اچھی نہیں ہوتی۔ جب آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں، آپ وہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو دور بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب آپ کی قول و فعل میں تضاد ہو تو قیامت والے دن کیا ہوگا؟ ایک شخص لوگوں کے سامنے لایا جائے گا، اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں جو ہیں وہ پیٹ سے باہر نکل آئیں گی اور وہ ان کو لے کے چکر کھائے گا، جیسے ایک گدھا کولو کے گرد چکر لگاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کولو چل رہا ہوتا ہے اور ایک گدھا جو ہوتا ہے اس کو چکر لگا رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں سے تیل نکلتا ہے، تو وہ آدمی اپنی انتڑیاں کے ساتھ دوزخ کے گرد چکر لگائے گا۔ جہنمی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ اے فلاں آدمی، تو بڑا نیک آدمی تھا، تو ہمیں دنیا میں روکتا تھا، تو یہ سزا تجھے کیوں مل رہی ہے؟ تو وہ جواب دے گا کہ میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن میں خود نیکی نہیں کرتا تھا۔ تو لہٰذا اس حدیث کو بھی سامنے رکھیے، اس حدیث کو بھی سامنے رکھیے اور اخلاص کے ساتھ اپنی برائیوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کیجیے، اور اخلاص کے ساتھ لوگوں کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیجیے۔ قول و فعل میں تضاد کی یہ جو سزا ہے، اس میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ دوسروں کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ خود بھی عمل کریں۔ قول و فعل کا تضاد زندگی کے کسی بھی معاملے میں ہو نقصان دہ ہے، اور خاص طور پر دین کی دعوت کے معاملے میں تو یہ بہت ہی نقصان دہ ہے۔ یہ قول و فعل کا تضاد انسان کو زندگی کے ہر معاملے میں نقصان پہنچاتا ہے، لیکن اس معاملے میں تو زیادہ ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بھی توفیق دے، اور اخلاص کے ساتھ اپنی اصلاح کرنے کی اور لوگوں کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق دے۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جب آپ امر بالمعروف کا اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں تو آپ کی اپنی اصلاح بھی اللہ کے فضل سے ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير